بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مدینہ منورہ کے ایک عظیم مقام پر، جہاں ایک پہاڑ صدیوں سے خاموش کھڑا ہے، لیکن اس کی خاموشی میں قربانی، صبر اور وفاداری کی آوازیں چھپی ہیں۔ یہ پہاڑ ہے جبل احد۔ یہ صرف ایک پہاڑ نہیں، یہ اسلام کے سچے مجاہدوں کی یادگار ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، جہاں صحابہ کرام شہید ہوئے، اور جہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے ایمان کیا ہوتا ہے، وفا کیا ہوتی ہے، اطاعت کیا چیز ہے۔ جبل احد مدینہ شریف کے شمال میں تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ پہاڑ 7 کلومیٹر لمبا ہے اور دور سے سرخ رنگ کا نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس پہاڑ کو یہ عزت اس لیے ملی کیونکہ یہاں غزوہ احد ہوئی تھی، اسلام کی دوسری بڑی جنگ۔ یہ پہاڑ آج بھی وفا، صبر اور شہادت کی نشانی ہے۔ یہ واقعہ 3 ہجری میں پیش آیا۔ 1 سال پہلے غزوہ بدر میں مسلمانوں نے کفار کو شکست دی تھی۔ اب قریش کے سرداروں نے انتقام لینے کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ یہ لشکر مدینہ کے قریب احد کے میدان میں آ پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 صحابہ کے ساتھ میدان سنبھالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی پہاڑی پر 50 تیر انداز کھڑے کیے اور فرمایا، چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست، تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ یہ پہاڑی آج بھی موجود ہے اور اسے جبل رومات یعنی تیر اندازوں کی پہاڑی کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ آج بھی ہمیں اطاعت کا سبق دیتی ہے۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں نے بہت بہادری سے لڑائی کی، کفار پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمانوں کو لگا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ پہاڑی پر موجود تیر اندازوں نے بھی یہی سوچا اور زیادہ تر اپنی جگہ چھوڑ کر میدان میں اتر آئے تاکہ مال غنیمت جمع کر سکے۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ کفار کے ایک سردار خالد بن ولید، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے سواروں کے ساتھ پیچھے سے حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں پر اچانک حملہ ہوا اور میدان میں گھبراہٹ پھیل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دشمن نے حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، ایک دانت شہید ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ کچھ لوگوں نے افواہ پھیلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر کئی لوگ پریشان ہو گئے، لیکن کچھ سچے صحابہ نے کہا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تب بھی ہم ان کے دین پر جان قربان کر دیں گے۔ یہی سچا ایمان تھا۔ اسی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اسلام کے عظیم بہادر، اسلام کے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ ان کا جسم چاک کر دیا گیا اور ان کی بے حرمتی کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت دکھ ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور بدلہ نہ لیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے صبر اور معافی ایمان کی اعلیٰ صفات ہیں۔ جبل رومات وہی پہاڑی ہے جہاں 50 تیر انداز کھڑے تھے۔ اگر وہ اپنی جگہ پر رہتے تو دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر پاتا اور مسلمان جیت جاتے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر حال میں ماننی چاہیے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔
اس جنگ میں تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ان میں چند خاص شہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علمبردار حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، جنہیں فرشتوں نے غسل دیا، اس لیے انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ یہ شہداء آج بھی جبل احد کے دامن میں دفن ہیں۔ یہاں لوگ آ کر سلام پیش کرتے ہیں۔ غزوہ احد ہمیں سکھاتا ہے ہمیشہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا چاہیے۔ دنیا کی چیزوں کی لالچ نقصان دیتی ہے۔ صبر اور قربانی ایمان کی طاقت ہیں۔ وقتی شکست دراصل ایک بڑا سبق ہوتی ہے۔ یہ جنگ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام آسانی سے نہیں آیا بلکہ قربانیوں سے آیا ہے۔ آج جب ہم جبل احد کو دیکھتے ہیں تو دل کہتا ہے یا اللہ ہمیں بھی وہی ایمان، وہی صبر، وہی وفا عطا فرما جو تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں تھی۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔